دجال اس وقت کہاں ہے، کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق مسلم شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو سنا۔ وہ اعلان کر رہا تھا کہ چلو نماز ہونے والی ہے۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں نے تم کو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع نہیں کیا اور نہ ہی کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے کچھ 30 کے قریب افراد تھے۔ سمندر کا طوفان 1 مہینے تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل میں ایک چیز نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے اور ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم ڈر گئے کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی دیو ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو تو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 مہینے تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر آیا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، یعنی جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف چلو جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ یہ شام میں ایک بستی کا نام ہے۔ ہم نے کہا کہ آتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ بہت ہے۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جبکہ اس میں پانی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، یہ بھی شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جبکہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جس میں میں داخل نہ ہوں سوائے مکے اور طیبہ کے، کہ ان دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ۔ جب میں ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات مقدسہ کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے، وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا، وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ
3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دجالی فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔